میرے پیارے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل ہر انسان یہی شور مچا رہا ہے کہ گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، یعنی پورے ملک میں گرمی زور شور سے جاری ہے اور واقعی گرمی بہت سخت ہے۔ تو آیا کسی نے اس پہ غور کیا کہ یہ گرمی کیوں ہو رہی ہے، کیوں گرمی سخت ہے؟ اور قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ گرمی جہنم کے سانس لینے سے پیدا ہوتی ہے اور سانس لینے سے ہی سردی بھی پیدا ہوتی ہے، یعنی جہنم گرم بھی ہے اور سرد بھی ہے، اس کے سانس لینے سے یہ پیدا ہوتی ہے، معمولی سے سانس لیتی ہے۔ تو آیا ہم اس پہ غور کریں کہ معمولی کے سانس لینے سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی آگ میں ہم کیسے رہیں گے؟ وہ قبر کی گرمی کو یاد کریں، قبر کی گرمی میں ہم کیسے رہیں گے؟ وہ وہاں کون کسی کی مدد کرے گا؟ یہاں تو سولر لگا لیں گے، وہ اے سی لگا لیں گے، پنکھے وغیرہ یہ کر لیں گے، لیکن وہاں کیا کریں گے؟ وہاں ہمیں کون بجلی مہیا کرے گا؟ اگر وہاں ہوں گے تو اپنے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے ہمیں بجلی بھی ملے گی، اے سی بھی مل جائے گا، سارے کام ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں پورے صلات کا بھی ذکر ہے، یعنی پورے صلات سے بھی گزرنا پڑے گا، پورے صلات سے ہر صورت میں گزرنا پڑے گا، بہت ضروری ہے۔ وہاں سے بھی وہی آدمی پار ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں، جس نے اندھیروں میں مسجدوں کا راستہ اختیار کیا اور مسجدوں میں گئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس کی نماز کو قائم کیا، یہ نماز کی برکت سے پوری صلات انشاءاللہ تعالیٰ پار ہو جائے گا۔ تو آپ گرمی پہ غور کریں، گرمی یہ شور نہ مچائیں، گرمی ہے بہت سخت ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ گرمی کیوں ہو رہی ہے؟ قتل عام ہو رہا ہے، نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک کام نہیں ہوگی، حرج کثرت سے ہوگا۔ تو اصحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حرج قتل عام، مارنے والا کہے گا میں نے کیوں مار دیا، جو مرے گا وہ کہے گا مجھے اس نے کیوں بے گناہ مار دیا۔ یہ وہی وقت ہے اور ہر قسم کی برائیوں اس وقت جنم لے رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قبل عورتیں بناؤ سنگار کر کے مردوں کو دکھاتی تھیں، اور ابھی نبی کا آخری دور ہے، اس میں بھی یہی سلسلہ جاری ہو گیا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کو تپش سے، آگ سے بچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود بچا دے گا۔ دوسروں کو تپش سے بچانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کا احساس کریں، آپ لوگوں کو آگ سے بچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود بچا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ غلط تو نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، اپنے سے زیادہ دوسرے کا احساس کریں کہ ہمیں اتنی گرمی لگ رہی ہے جیسے ہمیں تو دوسروں کو بھی لگ رہی ہے۔ ہم اے سی میں پڑھیں، سارے لوگ اے سی میں تو نہیں پڑھے ہیں، جو اے سی والے ہیں ان کو بھی وہ بھی خیال کریں، اور اپنے رشتہ داروں اقداروں کا خیال کریں۔ اس وقت کوئی کسی کا بھی خیال نہیں کرتا ہے، جو اپنے حقوق ان کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت بھائی بھائی کے مقابلے میں دولت جمع کر رہا ہے اور کھا کے اس کو ترسا رہا ہے اور اس کو دکھا رہا ہے، اور بہن بھائیوں میں عورتوں نے اتنی نفرتیں پھیلا دی ہیں کہ کوئی کسی کو بھی آنکھوں سے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ان کو یاد رکھیں، ان عورتوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے آپ اپنے خاوند کے بھائیوں کو آپس میں دشمن بنا رہی ہیں، آپ کی اولاد بھی ایسے ہی کرے گی، یہ یاد کرنا، اور کر رہی ہے، اور آپ کے سامنے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ایسا نہیں کریں۔ اور جتنے آپ نے نفرت پھیلائی ہے، خاوند کو اپنے بھائیوں سے متنفر کر دیا، بہن بھائیوں سے، آپ کی اولاد بھی ایسے ہی کرے گی۔ تو آپ کی بات یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہو کہ ایسا نہیں کرو گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنا بھی ان کو پڑھا لکھا لو، یہ اور کریں گے اور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفرتوں سے بچائے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ یہ نفرتیں، یہ بغض جو ہے، یہ کینہ دل میں، سب سے بڑی بربادی یہ ہے۔ ہم اس کو دور کر لیں تو سارے کام دور ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم نہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ ہم قریب زبانی کلامی آتے ہیں خالی، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کو قریب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ سب سے بڑی مرض، گندی مرض یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خاص کر کے اللہ کی رضا کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور کوئی کسی کی بیمار پرسی کرتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم اس کو لینے کے لیے بھی قبول نہیں ہیں۔ ہم شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ 70,000 فرشتے کہاں سے آ گئے؟ فرشتے آسمان پہ اتنے کہ اگر آپ دیکھیں تو آسمان ٹوٹنے لگتا ہے، آپ کہیں گے کہ آسمان ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھنا ابھی کی گرمی کا یہ ہے، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ اذا السماء انفطرت، آسمان کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یہ تو پھٹ جائے گا، توڑ دے گا خدا اس کو، یہ دوبارہ نہیں بنے گا، یہ نہیں ہوگا دوبارہ اللہ تعالیٰ کوئی اور حساب سے آسمان بنائے گا، اس کی مرضی ہے وہ کیا بناتا ہے۔ یہ زمین میں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، زمین پہ میں پانی پانی کر دوں گا، سارا پانی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کافر لوگ بولتے ہیں یہ پھر پانی کہاں جائے گا؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں آگ سے ختم کر دوں گا، یہ پانی ختم ہو جائے گا، یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی یا کسی بھی چیز کی ہوگی، گرم ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کو جیسی بھی پیدا کر لے گا، لیکن آسمان اور زمین یہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کسی طرح کے بھی کوئی بھی پیدا کر سکتا ہے، تو ہم پھر کیسے حساب اس کو دیں گے؟ تو یہ یاد رکھنا، خاص کر کے جو بڑے معاملات ہیں اپنے ایک دوسرے سے جڑنے کے ہیں، پڑوس میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، تو نبی نے قسم اٹھا کے کہا جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ گاؤں میں ہم دیکھیں، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھروں کے آگے دیواریں چڑھا دی ہیں، ہاں کوئی کسی کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو وہاں پہ سکے بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی دیواریں چڑھا دی ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ خود سوچیں، اس پہ غور کریں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، ہر آدمی اپنے حساب کتاب کر کے دیکھ لے۔ تو میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو آپس میں اتفاق نصیب کرے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے دلوں میں خدا کین و بغض کو دور کرے، جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے، جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے وفات پا گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، جتنے لوگ وہ مصیبتوں پریشانی میں مبتلا اللہ ان کی مصیبتوں پریشانی کو دور فرمائے، رب العالمین جتنے لوگ قرض دار ہوں گے قرض عطا کرنے کے اسباب پیدا کر، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جتنے لوگ خدا بندہ پریشانی میں مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما یا رب العالمین، جتنے بھی مسلمان اس کائنات میں کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کر، خاص کر کے اپنے خونی رشتوں کا محتاج نہ کرنا رب العالمین۔ یہ آپ کا سوال ہے، رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔